السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور دنیائے مدارس کی نسبت سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان، آج کا دن بر صغیر کے مدارس کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ دنیا بھر کے مدارس کہ جن میں ہندوستان کے مدارس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ فیض ہے، ان سب کے لیے یہ خبر انتہائی دردناک اور انتہائی فکر انگیز ہے۔ ارباب علم و فضل کے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم عمروں کے دست و بازو، چھوٹوں کے باپ جیسے شفیق مربی و محسن حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی ثم المظاہری، ترجمان جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوا، غیر متوقع طور پر آنن فانن اپنے لاکھوں چاہنے والوں اور اپنے لاکھوں وابستگان کو داغ مفارقت دے کر اس دار فانی سے دار آخرت کی طرح روانہ ہو گئے۔ حضرت مولانا ہمہ جہت خوبیوں کے مالک تھے۔ ہر آدمی جس سے ان کو تھوڑا یا زیادہ وابستگی کا موقع ملا، وہ اس کے دل میں سما کر رہ گئے۔ ایک ہی وقت میں چند لوگوں سے ملاقات ہوتی تو ہر ایک سمجھتا کہ شاید حضرت کا میرے ہی ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ کافی عرصے سے اس عاجز حقیر فقیر کا بھی ان کے ساتھ ایک رابطہ رہا، اور جہاں بہت لوگ ان کی شفقتوں کے سائے سے محظوظ ہوتے رہے، وہیں مجھے بھی ان کی محبتوں اور شفقتوں کا سایہ نصیب ہوا۔ اس حقیر کی دعوت پر دارالعلوم محمودیہ مینڈر پونچھ جموں کشمیر میں 3 مرتبہ حضرت تشریف لائے، اور ایک مرتبہ تو اتنا مختصر تشریف لائے کہ لگ بھگ مغرب کی نماز کے دائیں بائیں وہ وارد ادارہ ہوئے، اور مغرب کے بعد طویل ترین بیان فرمایا، ذکر کروایا، دعا فرمائی، کھانا نوش کیا، اور پھر اسی وقت واپس جو ہیں وہ عقل کوا کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت مولانا جن کا ایک وسیع ترین حلقہ تھا، ایسے لوگوں کو وہ پوری توجہ سے اگر سلام دعا کر لیں یہ بھی کیا کم تھا، لیکن حضرت اتنے دور سے تشریف لاتے اور محبت برے ہدایہ بھی ساتھ لاتے۔ ایک مرتبہ گجرات میں کہیں چلتے چلتے ملاقات ہوئی، میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہیں جو ہیں وہ ہمیں اپنی شفقتوں سے نوازا، اپنی محبتوں سے بھرپور نہال کیا، اور وہ خود مسافر تھے لیکن فرمانے لگے کہ آپ گجرات میں آئے ہیں۔ نقدی کے ذریعے میرے رفیق سفر جو گجراتی تھے ان کو مکلف بنایا کہ مولانا کی فلاں جگہ جا کر کے اس جو ہے وہ رقم سے ضیافت کرنی ہے۔
عجیب بات یہ ہے کہ ادارہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عالم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دینی خدمت انجام دینے والی کوئی بڑی شخصیت ہو یا معمولی ہو، ہر ایک کے کام کو مکمل توجہ دینا، ہر ایک کے کام کی مکمل سراہنا کرنا۔ مجھے تعجب ہوتا تھا کہ کوئی مجلس ان کی اس سے خالی نہیں ہوتی تھی کہ جس علاقے میں وہ جائیں وہاں کے تمام مدارس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ان کی خوبیوں کو اجاگر نہ کریں، ان کو ڈھیروں دعا نہ دیں۔ بہرحال دنیا مدارس کی ایک منفرد شخصیت، جہد مسلسل سے عبارت اور فکروں سے مملو زندگی رکھنے والی شخصیت، جو وارث تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متنوع خصوصیات کے، دائم الفکر، متواصل الاذہان، اور مسلسل جو ہے وہ تکان کا نام نہیں، اور منزل کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ ہے۔ اپنے بہت سارے بڑوں کو، ہم عمروں کو، بھائیوں کو اور روحانی جسمانی اولاد کو داغ مفارقت دے کر گئے۔ ان کے کن متعلقین کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کی جائے، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے رفقا ہوں، ان کے ملنے جلنے والے ہوں، دنیا مدارس کا ایک وسیع حلقہ ہو، ہم سارے ہی دراصل ایک دوسرے کی تعزیت کے آج مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا، اس کے بانی حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، اور مرحوم کے براد اکبر حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مظاہری، اور ان کے اولاد، ان کے بیٹے بیٹیاں، ان سب سے، اور ان کے شاگرد جو دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور جو اپنی ایک خصوصیت رکھتے تھے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکلکوا کے، یہ جو ہیں وہ استاذ محترم اور دیگر اساتذہ بھی جامعہ اسلامیہ کے طلباء ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ سارے اشکبار ہوں گے، دل فگار ہوں گے۔ ہم ان سب سے تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر جو ہیں وہ اپنا رضامند رہیں۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر وہ جو ہے جو صدمے کے پہلے مرحلے پر ہو۔ آپ حضرات اللہ کے فیصلے کو قبول فرمائیں اور مولانا کے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن مولانا تشریف لے گئے ہیں۔ مولانا ایک شخص نہیں تھے بلکہ مولانا ایک شخصیت تھے۔ شخص مر جاتا ہے، شخصیت مرا نہیں کرتی۔ شخصیت کے افکار جو ہیں وہ خود ہی زندہ نہیں رہتے بلکہ وہ نسلوں کو زندگی دیتے ہیں۔ مجھے بھی امید ہے کہ مولانا کا جسم اس دار فانی سے چلا گیا ہے، لیکن مولانا کے افکار، مولانا کے کام، مولانا کی سوچ اور مولانا کا مشن انشاءاللہ وہ تا دیر زندہ رہے گا، اور اس طرح ان کے لیے بھی وہ سرمایہ ثابت ہوتا رہے گا، اور آنے والی نسلیں بھی ان کے مشن سے جڑ کر کے ان کے کارناموں کو زندہ رکھیں گی۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو صبر عطا فرمائے، اور اس پر اللہ تعالی ان کے نسلی، نسبی، روحانی، علمی تمام وابستگان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔